الحمد لله يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أعد ذكر نعمان إن ذكره أعد ذكر نعمان إن ذكره هو المسك ما يتكرر ويتضوع هو المسك ما يتكرر ويتضوع. مشک کو جتنی زیادہ اٹھایا بیٹھایا جائے گا، منتقل کیا جائے گا، اتنی زیادہ اس کی خوشبو پھیلے گی. مشک کو مشکان کی خود بے بویت نہ کہ دنیا بے بویت جی، نہ کہ اتار بے بویت. تو مشک، آپ اس وقت مشک کا ذکر کر رہے ہیں، وہ خود خوشبو آ رہی ہے، اس کی تمام ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. اس لیے اس کو ہم اس مشک سے زیادہ سے زیادہ ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اس مشک کے اندر کون کون سی خوبیاں تھیں اور وہ مشک کس طرح سے پھیل رہا تھا دنیا کے اندر، اور اس نے اپنی خوبیاں کہاں کہاں تک پھیلا رکھی تھیں. آج اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے کہ اس مشک سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور ان کی تعلیمات کو یاد کریں. اس خانوادہ علم و حکمت کے جو بزرگان ہیں، حضرت حکیم الامت اور حکیم الاسلام اور حجت اللہ اور حکیم الاسلام اور خطیب الاسلام، اور ہمارے ان کے بعد جو اور ان کے اسلاف ہیں، حضرت مولانا محمد سفیان صاحب اور مولانا ڈاکٹر محمد شکیب صاحب، یہ تمام حضرات وہ ہیں کہ اس خانوادہ علم و حکمت کی پوری نمائندگی کر رہے ہیں. اور یہ خانوادہ علم و حکمت کہاں سے اس کا رشتہ جڑ رہا ہے؟ اس علم و حکمت کے جگہ سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا تھا. جو علم و حکمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، اسی علم و حکمت سے اس علم و حکمت کا وہی علم و حکمت ہے جس کا رشتہ برابر جاری اور تا قیامت جاری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس لیے ہم سب کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ان تمام باتوں کو اپنے سینے میں رکھیں اور وحدت اسلام کے ساتھ وحدت انسان کو بھی ہم اپنے پیش نظر رکھیں. اس لیے کہ خیر امت کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ خیر امت آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی. لیکن خیر امت کی نمائندگی کرنے والے کہاں ہیں؟ اس خیر امت کی نمائندگی کرنے والا جو خانوادہ تھا، اس خانوادے کی زیادہ سے زیادہ اتباع کرنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. آج اس کی بات ضرورت ہے، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم خیر امت کی نمائندگی کو دنیا کے سامنے پیش کریں، اور اس میں وحدت اسلام، وحدت انسان سب آتا ہے. آج جن حالات سے لوگ گزر رہے ہیں، ان حالات میں اس کی ضرورت ہے کہ ہم نمائندگی کریں اس وحدت کی، اس خیر امت کی نمائندگی کریں جس خیر امت کے ذریعے سے دنیا کے اندر آج اسلام نہ صرف یہ اس علاقے میں بلکہ پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلاؤ. اور اسلام کے ماننے والے آج 1.5 ارب دنیا کے اندر موجود ہیں. 1.5 ارب انسان دنیا کے اندر اسلام کے ماننے والے موجود ہیں. اسی خیر امت کی نمائندگی کا یہ نتیجہ ہے جس کے لیے ہم سب لوگ جمع ہوئے ہیں کہ ہم آج پھر اس سبق کو یاد کریں اور خیر امت کی نمائندگی کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. یہی سب سے بڑا کام ہے. اور اس اجتماع کا اور اس مجلس مذاکرہ کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم یہاں سے یہ عزم کر کے اٹھیں کہ ہم کو خیر امت کی نمائندگی کرنی ہے، ہر چیز کی حفاظت کرنی ہے، زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے علم جو علم ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرمایا تھا، اس علم کی حفاظت کرنا ہے، اس دعوت کو پھیلانا ہے جس دعوت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عطا فرمایا تھا، اس دعوت کو پھیلانا ہے. اور تعلیم و تربیت کے میدان کو زیادہ سے زیادہ وسیع کریں گے تاکہ وہ علم و حکمت دنیا کے سامنے آ سکے. بغیر تعلیم و تربیت کے ہم اس علم و حکمت کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکتے اور نہ خیر امت کی نمائندگی کر سکتے. اس لیے اس خانوادہ علم و حکمت کا بہت بڑا احسان ہے اس ملک کے اوپر کہ اس میں اس دائرے کو، علم و حکمت کے اس دائرے کو زیادہ سے زیادہ وسیع کرنے کی کوشش کی اور برابر وسیع ہوتا جا رہا ہے. اسی کے نتیجے میں لاکھوں اسلامی درسگاہیں قائم ہیں اور وہ وہاں سے یہی پیغام
دیا جا رہا ہے، یہی پیغام ہر جگہ پہنچایا جا رہا ہے کہ ہم اسلام کی اس وحدت کو اور امت اسلامیہ کی خیریت کو دنیا کے سامنے پیش کریں، اور اپنی زندگی کے اندر، اپنے عمل کے اندر اس کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر کے ہم آج قیادت کا وہ فریضہ انجام دیں جس قیادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ میں انہی چند الفاظ کے اوپر بہت بڑے شکریہ کے ساتھ حضرت مولانا محمد سفیان صاحب اور آپ کے تمام معاونین اور رفقاء کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس اجتماع، اس عظیم الشان اجتماع کا اہتمام کیا، جس میں تمام علماء کرام اور ایسے لوگ جمع ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے اللہ کے اس دین کی عظمت یاد آتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا دین اتنا عظیم نہ ہوتا تو آج ہم یہ مجمع کیسے دیکھ سکتے تھے؟ ان علماء کرام کا، ان اصحاب علم و دانش کا یہ اجتماع کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہر شخص نہیں کر سکتا، لیکن وہ تاثیر ہے اس دعوت کی، اس علم و حکمت کی، جس علم و حکمت کو اپنایا تھا آپ نے، اور آپ لوگوں نے اس کو پھیلایا، اور اس کو پھیلا کر کے دنیا کے اندر اللہ کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی کوشش کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔